बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 जुलाई 2025 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का मंसूबा सामने आया है और ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। अमरीकी फ़ौजी जर्नैलों की इसराइल के अंदर आमद हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका से असलहे के धड़ाधड़ जहाज़ भी इसराइल पहुँच रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि अमरीकी फ़ौजी इदारे सेंटकॉम के मरकज़ी कमांडर यानी अमेरिका की जो फ़ौज है उसको चलाने वाला या उसका जो सरबराह है, जो तमाम मुसल्लह अफ़वाज का सरबराह है, जिसका नाम है जनरल एरिक कुरेला, उसको जनरल गुरेला भी कहा जाता है। ये शख्स इसराइल पहुंचे हैं और इस शख्स का ये इसराइल के अंदर पिछले 2.5 सालों में तकरीबन 10वां दौरा होगा। जनरल एरिक कुरेला ये जब कभी भी इसराइल आया तो उसके बाद इसराइल ने कोई बड़ी जंग छेड़ी, कोई बड़ी कार्रवाई की। चाहे लबनान पर इसराइल का हमला हो, उससे पहले जनरल कुरेला इसराइल आया। चाहे गजा में इसराइल की दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू हों, उस वक्त इसराइल का अमेरिका का जो जनरल कुरेला है ये इसराइल आया। और ईरान पर हमले से कबल भी जनरल एरिक कुरेला के बयान सामने आए थे। ये जो जनरल कुरेला है ये बुनियादी तौर पर ईरान का बड़ा सख्त मुखालिफ है और इसकी ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। इस जनरल एरिक कुरेला ने इसराइली आर्मी चीफ से, इसराइली वज़ीर दिफा से और इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई कमांडर से और फ़िज़ाइया के ऑफिशल से मुलाकातें की हैं और अमेरिका और इसराइल की मुस्तक़बिल की जो प्लानिंग्स हैं, मनसूबाबंदियाँ हैं, उन पर तबादला ख्याल हुआ है। जो प्लान्स हैं, उनके जो मनसूबे हैं, उन पर बातचीत हुई है। तो इस हवाले से इसराइली मीडिया में ये बात कही जा रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है और ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो यूरोप तक, यहाँ तक कि वो अमेरिका तक भी जा सकते हैं और ईरान का ख़तरा अभी टला नहीं है। नाज़रीन किराम, अमरीकी फ़ौजी कमांडर्स की और अमेरिका के फ़ौजी हुकाम की इसराइल के अंदर आमद ऐसे ही नहीं है, बल्कि CIA और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद, इन 2 खुफिया एजेंसियों का एक और बड़ा खेल भी सामने आया है। मसलन ये खबर देखिए आप, मोसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसके ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट नशर होती है और उस पोस्ट के अंदर ये कहा जाता है कि हमारे साथ बहुत से ईरानी सिपाही पासदारान इनकिलाब के जो फ़ौजी हैं वो राब्ते में हैं। जी हाँ, ये इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद है जिसने फ़ारसी के अंदर एक पोस्ट नशर की जिसमें कहा कि हमारे साथ ईरान की सिपाही पासदारान इनकिलाब नामी जो फ़ौज है उसके हज़ारों जंगजू हमसे राबते में हैं और वो परेशान हैं, वो हमारे साथ फौरी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमने उनसे रब्ता किया है और उनसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको वक्त आने पर वेलकम कहेंगे, अभी आप सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करें। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि ईरान की जो सिपाही पासदारान इनकिलाब है उनको जो तनख्वाहें हैं वो भी मोसाद की तरफ से अदा की जाएंगी। इस खबर को इसराइल के दी यरूशलेम पोस्ट समेत बाकी अखबारात और मीडिया में भी नशर किया गया है। फिर नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने एक और ख़बर रखने लगा हूँ। ये खबर अमेरिका के मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्वींसी की एक रिपोर्ट है। अमेरिका के अंदर एक थिंक टैंक है और एक रिसर्च सेंटर है जिसको बड़े बड़े अमीर तरीन लोग चला रहे हैं, जैसे कि जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत अमीर मालदार आदमी है अमेरिका का जो दुनिया के मुख्तलिफ मामलात पर असरअंदाज होता है। यहाँ तक कि उसको ये भी कहा जाता है कि वो दुनिया में हुकूमतें गिराने और बनाने का माहिर समझा जाता है। जॉर्ज सोरोस उसका नाम है। अब ये जो रिपोर्ट नशर हुई है उसका उन्वान कुछ यूँ है कि फर्स्ट इट वाज रजीम चेंज, नाउ दे वांट टू ब्रेक ईरान अपार्ट, कि पहले वो ईरान की हुकूमत को तब्दील करना चाहते थे लेकिन अब वो ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसी खबर को ईरान बिल अरबिया के अंदर भी नशर किया गया। इस तफसीली रिसर्च जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये बात कही गई है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करना ये एक हदफ नहीं है, बल्कि ईरान को तकसीम करना ये एक हदफ है और यही पसे पर्दा खेल चल रहा है। अब इसमें यह नहीं लिखा गया कि दे वो कौन है, यानी दे वांट टू ब्रेक ईरान अपार्ट, ईरान को टुकड़े करने वाले वो कौन है, ये बात नहीं कही गई। लेकिन नाज़रीन किराम, ये लोग दरअसल CIA मोसाद के लोग हैं। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है। और मैं इसी से जुड़ी हुई आपके सामने एक और ख़बर रखूँगा कि इसराइल की खुफिया एजेंसी का जो चीफ है उसका नाम है डेविड बर्नाई। मोसाद एजेंसी के हेड क्वार्टर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कल दौरा किया है
اور خفیہ ایجنسی کے چیف کو انہوں نے ایک بڑی اعزازی سند عطا کی ہے اور انہیں گفٹ عطا کیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف نے اسرائیل کے لیے وہ کام کر دکھایا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور یہ گمنام ہیروز ہیں اسرائیل کے، اور ابھی انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ یاد رہے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلی تھیں کہ ایران کے میزائل حملے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا جو چیف تھا موساد کا وہ مارا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سوشل میڈیا کی خبریں تھیں، وہ ٹھیک نہیں تھیں۔ لیکن اب موساد ایجنسی جو ہے وہ ایران کے اندر بغاوت، ایران کی رجیم کو چینج کرنے، ایران کے اندر مختلف طرح کے منصوبے پورے کرنے کے حوالے سے مختلف طرح کی چیزیں نشر کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایران بھی اسرائیل کے خلاف تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی ابھی تک روپوش ہیں، حالانکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے موقع پر ایران کے سپریم لیڈر وہ بڑی بڑی تقاریب کے اندر شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ وہ ایران کے اندر عوامی اجتماعات میں موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ بی بی سی نے اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی چھاپی جس میں کہا گیا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ اپنے رہائش گاہ پر ہونے والی جو محرم الحرام کی نسبت سے تقریب تھی اس میں بھی شریک نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایران کے اندر اس وقت بھی تیاریاں چل رہی ہیں، اور ایران کو پتہ ہے کہ دوبارہ اسرائیل کا اور امریکہ کا حملہ ہونا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ایران کے جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ زمین کے نیچے جو ہمارے میزائلوں کے شہر ہیں وہ ابھی تک ہم نے نہیں کھولے ہیں، اور اگر دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو ہم بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران کے سپاہی پاسداران کے کمانڈروں کی طرف سے باتیں کہی گئی ہیں۔ پھر ناظرین کرام، جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر ابھی 2 دن پہلے ایئر سپیس کو بند کرنے کا کہا گیا، اگرچہ آج ایئر سپیس کھول دی گئی ہے لیکن ایئر سپیس بند کی گئی، وہ اس لیے کہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور پھر آج کی ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ایران کے ساتھ ایک ایسی ڈیل چاہتے ہیں جس میں ایران ہمیشہ کے لیے اپنے نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دے۔ چنانچہ آج کی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف اوسلو ناروے کے اندر ممکنہ طور پر وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے، اور اس نئے مذاکرات کا ہدف ہے ایران کے پاس جو یورینیم افزود شدہ ہے، انریچڈ جو یورینیم ہے جس کی مقدار 400 کلو گرام ہے تقریباً یا اس سے زائد ہے، اس کو امریکہ کے حوالے کرنا یا اس کو تلف کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ تو وہ جو اختلافات ہیں کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو یورینیم کی افزودگی کو نہیں چھوڑے گا، کیا امریکہ اس مرتبہ ایران کو راضی کر لے گا؟ امریکی صدر ٹرمپ کا تازہ بیان یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ نہیں ہوا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، یورینیم کو تباہ نہیں کیا بلکہ نیوکلیر پروگرام کو تباہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران نے جب ہم نے ایران کے اوپر 14 بم گرائے تو ایران نے ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ ہمیں بھی آپ کے اوپر بم گرانے ہیں، تو ہم نے ایران کو کہا کہ کہاں پر تم بم گراؤ گے، تو ایران نے کہا کہ ہم الحدید فوجی اڈے کو مارنا چاہتے ہیں، تو میں نے وہ فوجی اڈا خالی کروا لیا اور ایران نے وہاں پر 14 میزائل مارے، ان میں سے 13 کو ہم نے گرا دیا تھا اور چوتھا جو ہے وہ وہاں کہیں اور جا کر گرا تھا۔ یہ ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں ایران کے خلاف اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، اس وقت جو تیاریاں ہیں ایران کے اندر وہ تیزی سے چل رہی ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنی فضائی قوت اور اپنی دفاع کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایران نے چین سے رابطہ کیا ہے اور چین ایران کی مدد کے لیے ڈٹ گیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے پریشر کو چین نے ریجیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران ہمارا بہترین اتحادی ہے، ہم اس کی مدد جاری رکھیں گے۔ اب ایران کو چین سے جو میزائلوں کی مطلوبہ جو اس کے لیے فیول ہوتا ہے، دیگر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ایران کو چائنا سے J-10C جہازوں کی ترسیل کے حوالے سے بھی معاملات چل رہے ہیں، اور دیگر میزائل اور دیگر ٹیکنالوجی بھی چائنا سے ایران کو فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر روس کا کردار بڑا خاموش اور شرمناک ہے، کیونکہ روس جو ہے وہ ایران کی حمایت اور مدد سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور روس نے ایران سے بہت فائدے سمیٹے اور کئی سالوں تک روس کے ایران کے ساتھ معاملات رہے، لیکن روس نے نہ تو سخوئی 35 جہاز ایران کو دیے، نہ ہی ایئر ڈیفنس S-400 میزائل سسٹم دیا، اور نہ ہی دیگر معاملات میں مدد کی، جس کی وجہ سے اب ایران جو ہے وہ روس سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ یہاں تک کہ روس ایران کے خلاف ہے، وہ امریکہ سے بھی، وہ اسرائیل سے بھی مذاکرات کر رہا ہے۔ بہرحال آخر میں ایک اور خبر آپ سامنے رکھیں گے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی کا کھیل چل رہے ہیں۔ اسرائیلی
6 شہری 48 گھنٹوں میں پکڑے گئے ہیں، جن میں سے ایک کپل بھی تھا جو ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، اور مزید 4 لوگ پکڑے گئے ہیں جو ایران کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اسرائیل کے اندر، یہ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ اور پھر ایران کے اندر بڑی تعداد میں جاسوسوں کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ فرانس سے تعلق رکھنے والے فرانسیسی شہری جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں، جس پر ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ پھر ایران کے اندر جاسوسوں میں افغان ریفیوجیز کا کردار سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے جو مہاجرین تھے ایران میں ان کو زبردستی ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ 7 لاکھ کے قریب لوگ ایران نے افغانستان کے اپنے ملک سے نکال دیے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غیر قانونی طور پر موجود تھے اور وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ بہرحال یہ عالمی خبروں کا ایک راؤنڈ اپ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ مزید اس طرح کی تفصیلات آئیں گی، آپ ہمارے سامنے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو اور ویلاگز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔